ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، امریکی صدر کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہے، ڈیل پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو شریک ہوں گا، مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیات ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ بندی میں سہولت کاری پر پاکستان کے شکر گزار ہے۔ ایران نے پاکستان جیسے دوست ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے ذریعے بات چیت کو آگے بڑھایا ہے۔ امریکہ اس تنازع میں فاتح بن کر نہیں ابھرے گا، تنازع سے خطے کے ممالک اور دنیا سنگین نقصانات اٹھائے گی۔ امن کی جانب اور بڑی پیش رفت، لبنان میں 10 روز کی جنگ بندی کا نفاذ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا لبنان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بات ہوئی، دونوں ممالک کے رہنما 34 برس بعد وائٹ ہاؤس میں ملیں گے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، چین، سعودی عرب اور عمان کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس نے کہا کہ امید ہے جنگ بندی دیرپا حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ایران بہت پیارا ملک ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایران سے جوہری پروگرام کی وجہ سے جنگ کرنی پڑی۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا حزب اللہ نے معقول انداز اپنایا تو ان کے لیے عظیم لمحہ ہوگا، کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی، آخر کار امن ہونا چاہیے۔ صدر آصف زرداری کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا یہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ جنگ بندی دیرپا امن کی جانب پیش رفت کا ایک موقع ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے، پائیدار امن صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا لبنان کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے، وہاں جنگ بندی صدر ٹرمپ کا جرأت مندانہ اقدام ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں سفارتی کوششوں نے یہ جنگ بندی ممکن بنائی ہے، یہ امن کی جانب مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امید ہے یہ جنگ بندی خطے میں دیرپا اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ چین، سعودی عرب اور عمان کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے فریقین تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب کا لبنانی ریاست اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ، کہا اسلحہ صرف ریاستی اور قانونی اداروں تک محدود رکھا جائے۔ عمان کی اسرائیل لبنان جنگ بندی میں امریکی کوششوں کی تعریف، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا امید ہے جنگ بندی دیرپا حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودیہ اور قطر کے بعد ترکیے کا دورہ، وزیر اعظم کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت۔ ٹھوس وجہ کے بغیر کیسز میں التوا مانگنے پر ہرجانے سمیت کارروائی ہوگی، سپریم کورٹ نے وکلا کی جانب سے التوا کی روایت کے خلاف فیصلہ سنا دیا، وکلا کو نوٹس جاری، کہا ذاتی مصروفیات کی مبہم بنیاد پر التوا دینا قانونی منطق سے مطابقت نہیں رکھتا، بغیر ٹھوس وجہ التوا مانگنے پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی اور اسرائیلی کتب و اشیاء کی درآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن درست قرار، وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، لاہور ہائی کورٹ کی وفاقی حکومت کو دی گئی ہدایات کا عدم، عدالت نے کہا خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کا اختیار ہیں، عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی، عدلیہ کے تجارت سے متعلق احکامات اختیارات سے تجاوز ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار میں پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان کی ملاقات، وزیر اعظم نے کہا باعث خوشی ہے کہ وہ اپنے دوسرے گھر ترکی کے دورے پر ہیں،
انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت اور صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات باعث مسرت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکی میں بنگلہ دیش اور شمالی قبرص کے وزراء خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری پہنچ کے مسلم لیگ نون کا اجلاس طلب، سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $93 فی بیرل ریکارڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 4027 پوائنٹس کا اضافہ، 1,73,939 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ موسم کی بہتری کے ساتھ بجلی کی طلب میں کمی، بجلی کا شارٹ فال کم ہو کر 3000 میگا واٹ رہ گیا، ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافہ، پن بجلی کی پیداوار بھی بڑھ گئی، بجلی کی مجموعی پیداوار 16010 میگا واٹ ریکارڈ، بجلی کی طلب 19000 میگا واٹ ہے۔ آئسکو کے مطابق اسلام آباد ریجن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 0 کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری افسران کو دیے جانے والے مفت بجلی یونٹ ختم کرانے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا مفت یونٹس کی فراہمی محض ایک سہولت تھی، قانونی حق نہیں، افسران کو مفت بجلی یونٹس کی فراہمی ختم کرنا غیر آئینی نہیں، عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا فری یونٹس خاتمے سے متعلق عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہا فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے فری یونٹس ختم کیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی انتظامیہ کی ٹرانسپورٹ اڈے بند ہونے کی تردید، ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چل رہی ہے، ٹرانسپورٹ کی بندش کے متعلق پیشگی اطلاع دی جائے گی۔ ڈی سی راولپنڈی نے کہا راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈے کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں اسکوٹی سوار لڑکی سے ڈکیتی کا نوٹس، لڑکی سے دن دہاڑے ڈکیتی کے واقعے پر سخت اظہار برہمی، لاہور پولیس کو 8 گھنٹے میں ملزم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کسی بیٹی سے ڈکیتی کا واقعہ پیش آنا انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے، بیٹیاں اور بہنیں ریڈ لائن ہیں، تحفظ کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے سکھر میں پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کا افتتاح کر دیا، کہا ورکنگ ویمن اور طالبات کو ترجیح دی جائے گی۔ شکارپور میں ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کا بھی افتتاح، کہا سفر کا آدھا کرایہ حکومت سندھ ادا کرے گی۔ شعبہ ٹرانسپورٹ میں بہتری لانا پیپلز پارٹی حکومت کی ترجیح ہے، سندھ حکومت عوام کو ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ہری پور کی ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں آگ لگنے سے جاں بحق 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ حکام کے مطابق آگ گیس پائپ لائن میں دھماکے کے باعث لگی، جس نے قریبی گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے، 2 خواتین شامل۔ پنجاب کے تمام کامرس کالجز کا یونیورسٹی سے الحاق کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ گوگل پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد طلبہ کو مفت سرٹیفکیٹ کورسز کرائے گا۔ مریم نواز نے طلبہ کے لیے الیکٹرو بس کی منظوری بھی دے دی۔ 166 سرکاری کالجز میں IT لیبز بنانے کی بھی منظوری۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی خبر دینے والی امریکی صحافی کیٹلن بنی ہم نیوز کی مہمان۔ پروگرام سب سے آگے میں کہا پاکستان کی مصالحتی کوششیں کامیابی کے قریب ہیں، اب میں پاکستان میں ہی ہوں اور جو بھی اہم ہونے والا ہے اس کی کوریج کروں گی۔ انڈونیشیا کے مغربی صوبے میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک، خبر ایجنسی کے مطابق ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔
ملک کے مختلف علاقوں میں 23 اپریل تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، بھلائی اور وسطی پنجاب میں آئندہ 2 دن بارش اور 11 باری متوقع۔ خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر برف باری کا بھی امکان، سندھ اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے۔